نہیں پکڑ اور مواخذہ فرماتے تمہاری اللہ تبارک و تعالی بغیر لغو اور خدا کی قسموں میں، لیکن مواخذہ فرماتے ہیں تمہارا بوجہ اس کے جو پکا کیا تم نے قسموں کو، پس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اس درمیانہ میں سے جو تم کھانا کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ پس جو شخص نہیں طاقت رکھتا ان 3 میں سے کسی کی، پس روزے رکھے 3 دنوں کے لگاتار۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسموں کو توڑ چکو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ ایسے ہی وضاحت سے بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے فائدے کے لیے اپنے حکموں کو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 99 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسموں کی قسمیں اور پھر ان کے کفارے کو بیان فرمایا ہے۔ 2-3 باتیں بہت یاد رکھنے کی ہیں، اس لیے کہ قسمیں ایسا معاملہ ہے جو معاشرے میں ہر بندہ کرتا رہتا ہے۔ اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرعاً قسم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ شرعاً قسم نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ آج کل رواج ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی جوانی کی قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے مجھے بھائی کی قسم۔ یہ ساری فضول بیکار ہیں، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ گناہ ہوتا ہے لیکن شرعاً قسم نہیں ہوتی۔ قسم ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، جیسے نظر نیاز عبادت ہے، اس لیے نظر نیاز صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کی نظر نہیں ہے، کسی نبی کی نیاز نہیں ہے، کسی نبی کی بھی قسم نہیں ہے۔ محمد کی قسم کوئی کہے یہ بھی غلط ہے، ہاں رب محمد کی قسم ٹھیک ہے۔ کعبہ کی قسم کوئی کہے یہ بھی غلط ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم یا اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم یہ جائز ہے، اس کی پھر قسمیں ہیں، شرعاً قسم بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قسم بنتی ہی نہیں ہے، محض بیکار اور لغو ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں شرعی حکم کے لحاظ سے۔ ایک کو یمین لغو کہتے ہیں، ایک کو یمین غموس کہتے ہیں، اور ایک کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا لفظ آتا ہے حلف، جو یہاں بھی آیا ہے اسی آیت میں۔ دوسرا لفظ حلف ہے۔ حلف کا معنی بھی قسم ہے اور یمین کا معنی بھی قسم ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ایمان۔ ایک ایمان ہے، ایمان حمزے کی زیر کے ساتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، اور ایک ایمان ہے حمزے کی زبر کے ساتھ، تو یہ اس کا معنی قسم ہے، یہ یمین کی جمع ہے۔ تو قسم کی شرعی احکام کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے۔ یمین لغو وہ ہے کہ جس پر نہ کوئی آخرت میں حکم لگتا ہے نہ دنیا میں کوئی حکم لگتا ہے، وہ ایک بیکار عمل ہے، جس کے لفظ لغو سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو اس کا نام ہی لغو ہے۔ وہ لغو ہے، بیکار ہے، نہ دنیا میں اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے۔ دنیا کا حکم ہوتا ہے کفارہ قسم کا، اور آخرت کا حکم ہوتا ہے گناہ۔ تو یمین لغو پر نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر کفارہ ہوتا ہے۔
یہ قسم ایسے ہے جیسے بہت سارے قبائل کے اندر، علاقوں کے اندر، قوموں کے اندر رواج ہے کہ بات بات پر قسم ہے، وہ ان کا تقیہ کلام بن گیا، کوئی بات بھی ہے قسم ساتھ چل رہی ہے، یہ ان کا تقیہ کلام ہے۔ تو ایسی قسم اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اور یہ یمین لغو جو ہے اس پر دنیا کے اندر اگر توڑ دی جائے، اس کے خلاف کر لیا جائے تو کفارہ نہیں ہے، اور آخرت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیکار بولنا ہے، فضول بولنا ہے، اور فضول کام اسلام کی خوبی کو داغدار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، ہر بندہ میک اپ کرتا ہے، خوبصورتی کرتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی چمڑی کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے کپڑے کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی گاڑی کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے مکان کو خوبصورت بناتا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کو خوبصورت نہیں بناتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام کا میک اپ، اسلام کی زینت یہ ہے کہ آدمی کوئی کام لا یعنی نہ کرے، بیکار، فضول، جس کا نہ کوئی دنیا میں نتیجہ نکلنا ہے، نہ کوئی آخرت میں اس پر کوئی رزلٹ و نتیجہ ہے، یہ بیکار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آؤ جی بیٹھیں گپ شپ لگائیں، اب جو گپ شپ مستقل دکانوں کے نام رکھ دیے گئے، وقت ضائع کرو، یہ اسلام کی خوبی کے خلاف ہے، یہ اسلام پر داغدار دھبا ہے۔ مسلمان اس کے ہر کام کا ایک مقصد، وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی وقت ضائع کرنے سے مسلمان بچتا ہے۔ مسلمان کی ایک با مقصد زندگی ہے۔ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں، نہ دنیا میں ثواب ملنا ہے، نہ آخرت میں عذاب ہونا ہے۔ اب ایسا کام لغو ہے، بیکار ہے، لا یعنی ہے، تو اس سے بچنا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یمین لغو بیکار ہے، لہذا اس سے بچو۔ کیوں بچو؟ تاکہ تمہارا اسلام خوبصورت رہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس ہر وہ قسم ہوتی ہے کہ جو ماضی کے کسی کام پر بندہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے۔ مثلا پتہ ہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا پتہ ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا۔ یا کسی اور کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، اور اب یہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا۔ یا پتہ ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا، پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اس نے کیا۔ تو ماضی کے کسی کام پر، چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، اس پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، اس کو شریعت میں، حدیث پاک میں یمین غموس کہا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کی لسٹ فہرست گنوائی ہے، ان میں یمین غموس کو گنا ہے۔ کبیرہ گناہ جہاں بتلایا ہے کہ یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، من اکبر الکبائر، کبیروں میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ گنوائے: الاشراک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک بنانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کے حق ضائع کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں، ان 3 میں سے ایک جھوٹی قسم ہے۔ اس لیے فرمایا سکے بھائی کے لیے بھی جھوٹی قسم نہ اٹھا، سکے باپ کے لیے بھی نہ اٹھا، اور سکے بیٹے کے لیے بھی نہ اٹھا۔ کتنا کوئی قربت کا کہنا، جھوٹی قسم اٹھانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو بندہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کوئی مفاد حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ مالی ہو چاہے کوئی اور ہو، قسم اٹھائی، فائدہ ہو گیا۔ اب یہ جو فائدہ ہوا ہے یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اگر پیسے بھی کما لیے، جانور بھی مہنگا بیچ لیا، یا سستا خرید لیا قسمیں اٹھا کر کے، دکاندار قسمیں اٹھاتے ہیں 4 روپے زیادہ آ جائیں، گاہک قسمیں اٹھاتا ہے تاکہ 4 روپے سستی میں چیز مل جائے۔ تو جو بندہ ایسا کر کے 2-4 روپے کما لیتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ ہے کہ اس کمائی میں برکت نہیں ہو اور یہ کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب کھائے گی اولاد، قبر میں سزا بھگتے گا یہ۔ دوسری قسم یمین غموس ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، مستقبل کے کسی کام پر، آنے والے زمانے میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا، فلاں ایسا کرے گا یا فلاں ایسا نہیں کرے گا، یہ بات قسم اٹھا کے کہنا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یہ یمین، یہ جو قسم ہے، اب جو بھی اٹھا لیے مستقبل کے کام پر، اب وہ کام جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ بسا اوقات بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنے باپ سے نہیں بات کروں گا، بھائی سے نہیں بات کروں گا، ہمسائے سے نہیں بات، کسی کے بارے میں، یہ گناہ کی قسم ہے۔ کسی مسلمان سے بات چیت چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاف حدیث، مشہور حدیث ہے کہ اگر مسلمان سے 3 دن تک ناراضگی کی وجہ سے بول چال سلام دعا چھوڑ دیتا ہے، اگر ایک طرف سے چھوڑ دے تو وہ، اگر دونوں طرف سے ایسا ہو تو دونوں، ان میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو منافقت کی موت مرے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا جوڑ پیارا ہے اور امت میں توڑ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو یمین منعقدہ ہے، اگر کسی نے ناجائز کام کی، گناہ کے کام کی، غلط کام کی قسم اٹھا لی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو جان بوجھ کر توڑے اور توڑ کر کے اس کا کفارہ دے۔ اور اگر جائز کام کی ہے، اچھے کام کی ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ قسم کو پورا کر، اپنی بات کو پانی دے، پھر قسم نہ توڑے۔ ہاں اگر ٹوٹ گئی تو پھر کفارہ ہے، اگر ٹوٹ جائے گی تو پھر کفارہ ہے۔ یمین غموس میں صرف گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے، اس میں توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یمین غموس کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یمین منعقدہ میں صرف کفارہ ہے، یہاں دنیا کے اندر اگر اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کی قسم اٹھائی تو اس کا حکم یہ فوراً توڑ دے، اس قسم کو توڑے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ تھا سورۃ تحریم میں کل میں نے عرض کیا تھا، وہاں بھی ایک حلال چیز کو حرام کرنے کا آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قسم توڑی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں بناتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم جان بوجھ کر فوراً توڑی اور اس کے بعد کفارہ دیا۔ اور یہی جو واقعہ میں نے پچھلی آیت کے شان نزول کا بتلایا تھا کہ جن صحابہ نے قسمیں اٹھا لی تھی کہ ہم ساری رات نوافل پڑھا کریں گے اور ساری زندگی سارا دن روزے رکھا کریں گے، اس طرح کی جو قسمیں اٹھائی تھی انہوں نے بھی جان بوجھ کے اپنی قسمیں توڑی اور پھر اس کا کفارہ دیا۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے، اول اس کے 2 حصے ہیں، کفارہ مال کے ذریعے سے دے گا یا جان کے ذریعے سے دے گا۔ اگر کفارہ مال کے ذریعے سے دے گا تو اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو، یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہیں اور بالغ ہیں، چھوٹے بچے نہیں، 10 آدمیوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، چاہے اکٹھے ایک ہی دفعہ بٹھا کے کھلا لے صبح کو شام کو، اور چاہے ایک ہی آدمی کی ڈیوٹی لگا دے کہ تو نے 10 دن تک صبح شام کھانا میرے گھر کھا لے، تب بھی جائز ہے۔ اور اگر کھلا کے پکا کے بٹھا کے نہ کھلائے تو پھر جتنا ایک آدمی کا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ہی ایک آدمی کے حوالے کر دے، چاہے راشن کی شکل میں کر دے چاہے نقدی کی شکل میں کر دے، تو تب بھی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک شکل یہ ہے مالی کفارے کی۔ دوسری یہ ہے کہ 10 آدمیوں میں سے ہر آدمی کو اتنا کپڑا دے جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔ اب مرد ہے تو اس کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ بڑا تہ بند ایک شلوار جو ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک جسم کے اس حصے کو کم از کم چھپا لے، جس کو ستر کہتے ہیں، یعنی ایک چادر ہو، 10 آدمیوں کو ایک ایک چادر دے دے، تب بھی جائز ہے۔ اگر عورت کو دے گا تو پھر پورے جسم کو چھپانے کا کپڑا دے گا، اس لیے کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ عورت اگر اکیلی گھر میں ہو، یاد رکھ لو یہ مسئلہ، عورت اکیلی گھر میں ہو، بند کمرے میں ہو، بتی بند ہو، اندھیرے میں ہو،
وہ نماز پڑھ رہی ہو، اگر اس کے بال یا بالوں کا چوتھائی حصہ بھی کھلا ہوگا، اگر اس کی یہ کلائی اس کا کوئی چوتھائی حصہ کھلا ہوگا، اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھلا ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھلے وہ اکیلے کمرے میں پڑھ رہی ہے، بتی بند کر کے اندھیرے میں پڑھ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے عورت کا سارا جسم ستر ہے، اس کے بال بھی ستر میں شامل ہیں، صرف یہ چہرے کی ٹکی یہ نماز کی حالت میں ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر پردہ نہیں ہے، نماز کی حالت میں اس کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ اور یہ ہاتھ، یہ جو جوڑ ہے اس سے آگے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے صرف اتنا ظاہر ہو تو پھر گنجائش ہے نماز کی۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اگر اس کا چوتھائی کے برابر کوئی ایک جوڑ بھی ظاہر ہوا تو اس بیچاری کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عورت کو اگر کفارے کے لیے کپڑا دے گا تو پورے جسم کو چھپانے کا دے گا، اگر مرد کو دے گا تو پھر صرف ایک چادر یا کوئی ایک ایسا کپڑا جس سے وہ اتنا حصہ جسم کا چھپا لے جس میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور تیسری شکل مالی کفارے کی یہ ہے، آج کل وہ ہیں تو نہیں، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ ان تین میں سے اگر کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے 2 ٹائم کا، یا 10 بندوں کو کپڑا دے سکتا ہے، یا غلام لونڈی آزاد کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے جسمانی کفارہ جائز نہیں، پھر یہی ان تین میں سے کوئی ایک کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، مالی طور پر اتنی طاقت سکت اس کے اندر نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ہے کہ 3 دن لگاتار روزے رکھے، 3 روزے رکھے اور متواتر رکھے، درمیان میں ناغا نہ ہو، تو پھر یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں مواخذہ فرماتے، نہیں پکڑ فرماتے تمہاری اللہ تعالی لغو قسموں کے ساتھ، اور لیکن مواخذہ فرماتے ہیں تمہاری زمین منعقدہ کے ساتھ۔ بس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس درمیانہ کھانے میں سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جیسا بھی غریبانہ ہے، امیرانہ ہے، 1 ہانڈی ہے، 2 ہیں، جو گھر میں جیسی پکتی ہے ویسا کھانا ان کو بھی کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اب یہ 3 کام ہیں۔ فمن لم یجد، جو شخص نہیں طاقت رکھتا ان 3 میں سے کسی کی، فصیام، پھر اس کے لیے روزے رکھنا ہے، 3 ایام، 3 دنوں کے، 3 دن لگاتار۔ حدیث پاک میں یہ لگاتار کا لفظ آتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ناممکن ہے، اور حدیث کو سمجھنا ماہرین شریعت کی شاگردی کے بغیر ناممکن اور مشکل ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم توڑ چکو۔ یاد رکھیں، کفارہ اگر قسم توڑنے سے پہلے دے دیا وہ کفارہ نہیں ہوگا، قسم توڑنے کے بعد دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس لیے پہلے قسم توڑی جائے گی پھر کفارہ ہوگا۔ جب تک قسم توڑے گا نہیں تو اس وقت تک کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی، قسم توڑنے سے پہلے قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی نگرانی کرو، اول تو ان کو توڑو نہیں، پہلی بات یہ قسم اٹھاؤ نہیں، پھر یہ کہ قسم توڑو نہیں، اور اگر توڑ دی تو پھر کفارہ ضرور ادا کرو۔ یہ ساری قسم کی حفاظت کی شکلیں ہیں۔ کذالک، ایسے ہی بڑی وضاحت سے بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنے احکامات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر تو ہم کرتے ہیں کوئی ہمیں چائے پلائے، شکر تو ہم کرتے ہیں کوئی ہمیں کھانا کھلائے، شکر تو تب کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم پر بڑا احسان کیا۔ یاد رکھیے میرے اللہ کا ایک ایک حکم، چائے سے، کھانے سے، گاڑی سے، مکان سے، بڑی اللہ کی نعمت۔ اس لیے اللہ اپنے حکموں پر شکر کا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ پاک نے جماعت نصیب فرما دی، اللہ نے دین کا ذوق شوق دے دیا۔ ایک ایک حکم ربانی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کار کوٹھی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ اپنے حکم تمہارے سامنے
وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی